بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ آج ہم تقدیر پر بات کریں گے۔ تقدیر ہے کیا؟ یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ سیدی رسول اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے کا راز ہمیں بتایا تھا۔ کنتو کنزن مخفی فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اسی لیے اللہ نے اس پوری کائنات کے اس نظام کو تخلیق کیا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس نے اس پوری کائنات کے نظام کو 6 ایام میں تخلیق کیا۔ 6 ایام عام طور پہ اس کا ترجمہ 6 دن کر دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ جب پوری کائنات ہی وجود نہیں رکھتی، سورج چاند ستارے اور زمین ہی نہیں ہے، کائنات اور کہکشاں اور ملکی ویز اور گیلیکسیز ہی نہیں ہیں، تو پھر 6 دن کا کیا سوال ہے؟ دن اور رات کا تعلق تو ہماری اس دنیا کے نظام سے ہے۔ وہ 6 دن نہیں تھے، وہ 6 سٹیجز تھیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ مگر جب اللہ نے یہ فرمایا کہ کنتو کنزن مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے اللہ نے جس نور کا اظہار کیا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ کہلاتی ہے، یہ حقیقت ہے سیدی رسول اللہ کی۔ آپ جن سیدی رسول اللہ کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ آپ کی شان بشریت ہے کہ 63 برس آپ نے جو اس دنیا میں گزارے، لیکن سیدی رسول اللہ اس پر محدود نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور سیدی رسول اللہ اس وقت بھی آپ نبی ہیں۔ اور جب اللہ نے نور مصطفیٰ تخلیق کیا، کیونکہ اب اللہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے، اس سے پہلے وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پہلے اس چھپے ہوئے خزانے نے اپنے آپ کو جب اظہار کیا اپنے نور کا، تو اس کو نور مصطفیٰ کا نام دیا۔ اور اسی وقت سیدی رسول اللہ نے اس وقت کی تشریح بھی فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، اس کے بعد پوری کائنات میرے نور سے بنائی۔ جب اللہ نے نور مصطفیٰ کی تخلیق کی، پھر نور مصطفیٰ سے آئندہ آنے والے تمام انسانوں کی حقیقتوں کو ظاہر کیا۔ یہ حقیقت انسانیہ ہے، اور اس مقام پر عہد الست لیا گیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سب واقعات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی صرف آپ ترتیب آپ کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ لکھا سب کچھ قرآن اور حدیث اور سنت مبارکہ میں موجود ہے، اور اولیاء اور فقراء نے، صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگوں نے اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ تو اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے اظہار کیا، اس کو نور مصطفیٰ کہا، اور نور مصطفیٰ سے، سیدی رسول اللہ کے مبارک نور سے اللہ نے تمام انسانوں کی حقیقتوں کو ظاہر کیا، ان کا ظہور عمل میں آیا، اور اس مقام پر عہد الست لیا گیا۔ اس مقام تک جب عہد الست لیا جا رہا تھا تو اس وقت نہ کوئی ملائکہ تھے، نہ کوئی جنات، اور نہ کوئی کائنات تھی، نہ دنیا تھی، نہ زمین۔ اس وقت صرف یہ وہ مقام ہے کہ جس کا نہ عقل احاطہ نہیں کر سکتی، نہ اس کا کوئی وقت کا کوئی تعین ہے کہ یہ کتنے ارب سال پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ چیز مگر چونکہ قرآن میں لکھی ہے اس لیے حقیقت ہے۔ پوری کائنات کے ظہور سے پہلے کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک تقدیر لکھی،
آپ اسے اسکرپٹ کہہ لیں، ایک تقدیر لکھی کہ قیامت تک آنے والے واقعات کیا ہوں گے، ہر پاسبلٹی، ہر وہ ممکنات جو قیامت تک جن واقعات نے ظہور ہونا تھا، اللہ نے وہ لکھ ڈالے قلم اعلیٰ سے لوح محفوظ میں لکھ کر کتاب مبین میں اللہ نے یہ رکھ دیے۔ اور جب سب کچھ تھا ہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان، تو سیدی رسول اللہ کی یہ شانوں کا ہی نام ہے، قلم اعلیٰ، لوح محفوظ، کتاب مبین، یہ سب شانیں ہیں سیدی رسول اللہ کے نور مصطفیٰ کی۔ یہ راز بابا اقبال بہت اچھی طرح جانتے تھے، جبھی آپ کی وہ خوبصورت نعت لوح بھی تو، قلم بھی تو، وجود تیرا، الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ مجھے کسی نے بتایا کہ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، چونکہ وہ اقبال کے عاشق تھے اور بڑی گہری نظر رکھتے تھے، لیکن یہاں پر وہ بھی حیران تھے۔ کسی نے، شاید انہوں نے کسی سے ذکر کیا جس نے مجھے یہ بات پہنچائی کہ ڈاکٹر اسرار یہاں حیران تھے کہ یہ اقبال نے نعت لکھی ہے یا حمد لکھی ہے، کیونکہ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ تو الہی صفات ہیں، وہ تو اتنے بڑے وجود کی صفات ہیں کہ ایک بشر کی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی دقت ہے تھوڑی سی کہ جب آپ سیدی رسول اللہ کو صرف ایک عام بشر سمجھنے لگیں جن کی 63 سالہ حیات مبارک ہے، تو پھر ظاہر ہے بڑی بڑے معاملات کو سمجھنے میں کنفیوژن ہوگی۔ یہ انسان کی بات کریں، انسان بشریت نہیں ہے۔ جب ہم عہد الست کی بات کرتے ہیں تو ہماری حقیقت نے ازل اور ابد سے پہلے نہ جانے کس وقت عہد لیا تھا اللہ سے کہ الستو بربکم، ہم نے کہا تھا بلا، ہم اس وقت موجود تھے، ہمارا جسم موجود نہیں تھا۔ جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو سیدی رسول اللہ کا معاملہ تو بہت بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز لکھ کر ایک امام مبین میں رکھ دی ہے۔ امام مبین کہا، امام مبین کا ترجمہ کتاب نہیں ہے، امام مبین ایک امام اور وجود کا نام ہے۔ کتاب مبین کی جب بات ہوتی ہے تو کھلی کتاب، اس سے مراد بک نہیں ہوتی، اس سے مراد وجود ہوتے ہیں۔ امام سیدی رسول اللہ کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے، جس طرح حقیقت انسانیہ کی بات ہو رہی ہے جب عہد الست کی بات ہو رہی ہے۔ اقبال بابا نے جب کہا کہ لوح بھی آپ، قلم بھی آپ، لوح محفوظ بھی آپ ہے، قلم اعلیٰ بھی آپ ہے، اور آپ کا وجود ہی الکتاب ہے، اور قرآن اپنی تفصیل بتاتا ہے پھر کہ قرآن تو الکتاب کی تفصیل ہے، اور پھر یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت بھی عطا فرمائی اور الکتاب بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل عطا فرمائی اور الکتاب عطا فرمائی۔ الکتاب ظاہر ہے کہ قرآن پاک نہیں ہے، قرآن الکتاب کی تفصیل ہے۔ الکتاب تو پہلے انبیاء کی بھی نصیب ہوئی تھی، ظاہر ان کو قرآن تو نہیں ملا تھا، ان کو تو توریت اور انجیل ملی تھی۔ اور اقبال بابا فرما رہے ہیں کہ الکتاب سیدی رسول اللہ کی حقیقت کا نام ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے کہ کس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر سیدی رسول اللہ تک تمام انبیاء کے اندر اللہ نے نور مصطفیٰ عطا فرمایا تھا، یا الکتاب میں سے ان کو حصہ دیا تھا۔ یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عہد الست لے لیا، اب نور مصطفیٰ بھی ہیں، اب ہم سب انسان موجود ہے، عہد الست ہو چکا ہے، اب اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے وقتوں میں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو تیار کرنے جا رہا ہے، اس سارے سفر کے لیے جو آج ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ملائکہ اور جنات کو تخلیق کیا، وہ بھی نور مصطفیٰ سے۔ یہاں اللہ نے ملائکہ اور جنات کو بھی تخلیق کر دیا، اور اس کے بعد اللہ نے یہ کہکشاں اور یہ کائنات بنائی، اور یہ پوری کہکشاں اور کائنات، یہ وہ 6 درجے ہیں، عالم اجسام، یہ پوری دنیا کا نظام، یہ کہکشاں، یہ کائنات،
پھر اس کے اوپر ملائکہ اور جنات کی تخلیق، پھر اس کے اوپر وہ پوری اسکرپٹ کی تقدیر کا لکھا جانا، پھر اس کے اوپر حقیقت انسانیہ، پھر حقیقت محمدیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش۔ یہ 6 درجات ہیں، یہ 6 ایام ہیں، 6 سٹیجز ہیں، 6 دن نہیں ہیں، 6 سٹیجز ہیں جس میں اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو ظاہر کیا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے اب زمین بن چکی تھی، اب یہ پوری کہکشاں اور کائنات موجود تھی، اس زمین کا ٹیمپریچر درست کر دیا گیا تھا کہ انسان اس پر اتر سکے۔ اور پھر وہ سفر، وہ سارا کے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ، اور ظاہر ہے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں ان کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہوا، اس سے آگے ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے جو تقدیر لکھی تھی وہ فرشتوں نے پڑھی، انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں فساد ہوگا، دنیا میں جنگیں ہوں گی، فساد ہوگا، انہوں نے کہا مالک یہ تو خون بہائے گا زمین میں جا کے۔ اللہ نے کہا میں اور باتیں بھی جانتا ہوں، اس کے علاوہ معاملات اور ہیں۔ ظاہر فرشتوں کو اللہ نے وہ نہیں بتائے تھے کہ اللہ کیا راز اب اس انسان کو دینے جا رہا ہے۔ اور اس مقام پر جب اللہ نے ملائکہ کو اور جنات کو اور پوری کہکشاں اور کائنات اور دنیا کو تیار تخلیق کر لیا تھا، اور فرشتوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ کیا تحفے دینے جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو، اس موقع پر اللہ نے جو کیا وہ قرآن کی ایک اور آیت میں بڑی تفصیل سے لکھتا ہے اللہ، ان اردنا الایمان، ہم نے ایک امانت پیش کی پوری کائنات کو اور مخلوق کو اور جنات کو اور پہاڑوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کو، لیکن وہ سب ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے اور گھبرا گئے اور انکار کر دیا، مگر انسان نے وہ امانت اٹھا لی۔ قرآن میں پوری آیت ہے اس حوالے سے، وہ کون سی امانت ہے جو اللہ نے پوری کائنات میں زمینوں اور آسمانوں کو پیش کی، لیکن سب نے اس کو دیکھتے ہی انکار کر دیا، مالک ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مگر انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ آگے کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم اور جاہل، ظاہری ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے لیکن حقیقت اس کی اور ہے۔ یہ بڑے پیار کے انداز میں کہا گیا ہے ظلوما جہولا، غصے اور جلال میں نہیں، جو کسی پیار والے کو آپ کہتے ہیں بڑے ظالم ہو یار، کیونکہ اللہ نے جو تخلیق بنائی ہے وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اس نے اس کو احسن تقویم میں بنایا ہے، حسین ترین انگریڈینٹس کے ساتھ، حسین ترین کمبینیشن کے ساتھ، حسین ترین تحفوں کے ساتھ، خوبصورت ترین امانتوں کے ساتھ، بھاری امانتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہے، اس پہ غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ بڑا پیار کرتا ہے اس وجود سے، بہت پسند ہے اس کو، احسن تقویم ہے وہ، احسن الخالقین ہے، بہترین تخلیق کرنے والا، اور اس نے انسان کی تقویم احسن تقویم میں کی ہے۔ اب اس مقام کے اوپر اللہ نے وہ امانت پیش کی، پوری کائنات نے انکار کر دیا اور انسان نے قبول کر لی، مالک ہمیں دو۔ آدم علیہ السلام نے کہا مجھے دے، میں لیتا ہوں۔ یہ اس روح کے علاوہ ہے جو اللہ نے پھونکی اس میں۔ اللہ نے جو فرمایا آدم علیہ السلام کو فنفخت فیہ من روحی، میں نے روح پھونکی اس کے اندر، اپنی روح، اللہ نے اپنی روح ان میں پھونکی اور آدم علیہ السلام اسے زندہ ہو گئے، مگر یہ امانت اس کے علاوہ ہے، یہ امانت روح نہیں ہے۔ امانت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک کوئی اور ہو اور وہ آپ کو دے استعمال کرنے کے لیے، اختیار آپ کو دے، اپنا اختیار کہ آپ اس کو استعمال کریں، وہ اختیار جو اس امانت کے مالک کا ہے، ہمارے رب کی ملکیت ہے وہ، اس نے اپنا اختیار انسان کو دیا، اور یہی وہ اختیار تھا جس کو لینے سے کائنات گھبرا گئی کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے انسان کو دیا، آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ اور یہ امانت جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی، یہ وہ اختیار تھا جو اللہ کا اپنا اختیار تھا۔ اللہ جب زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہے تو بے اختیار نہیں بنا رہا تھا۔ جب آپ کسی کے نائب ہوتے ہیں تو اس کی اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کی پورا اختیار اور طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے،
آپ بے بس نہیں ہوتے، آپ بیکار نہیں ہوتے، آپ کمزور نہیں ہوتے. آپ جب کائنات کے شہنشاہ کے خلیفہ ہیں تو آپ سوچیں اس سے بڑا کوئی رتبہ کائنات میں ہو سکتا ہے؟ یہ تو عام 2 ٹکے کا سفیر کسی 3rd کلاس ملک کا ہو تو وہ اکڑتا پھرتا ہے کہ میں اس ملک کا سفیر ہوں اور اس کی میری نمائندگی، اور اس سفیر کے ساتھ کچھ کیا جائے تو پوری اختیار ریاست اور طاقت اس کی جو ہے وہ پیچھے حرکت میں آ جاتی ہے. اور یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر، اور میں اس پر اپنی امانت دی ہے. میں نے اس کو جو کائنات میں کوئی نہ اٹھا سکا وہ انسان نے اٹھا لی. یہ امانت جو اللہ نے دی انسان کو، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے. یہ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی اتھارٹی ایکسرسائز کرتا ہے دنیا میں. یہ تو عام گفتگو ہے کہ خلیفۃ اللہ جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، سیدی رسول اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتے ہیں. وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی جانب سے کہ دنیا میں کیا معاملات کیے جائیں گے، کس نے زندہ رہنا ہے، کسے قتل کرنا ہے، کس کو آباد کرنا ہے. جو شریعت نافذ کرنے کے تقاضے ہیں وہ ایک سیدی رسول اللہ کا غلام، ان کا خلیفہ، ان کی جانب سے دیا گیا اختیار جو کہ اللہ کا اختیار ہے وہ دنیا میں نافذ کرتا ہے. یہ وہ اختیار اللہ نے جب دیا ہے اس انسان کو، اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا. اور ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو یہ پوری کائنات بن چکی تھی، دنیا اس قابل تھی کہ اس میں انسان آ کے رہے. اور انسان اس دنیا میں نہیں پیدا ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں نہیں پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کسی ایسے مقام پر پیدا کیا جس کے نزدیک اللہ کا عرش تھا. ظاہر ہے وہ جنت بھی نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق جہاں سجدہ ہوا ہے، سجدہ آدم ہوا ہے، جہاں پر ابلیس نے انکار کیا ہے، جہاں یہ ساری گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی اور ملائکہ کی، لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ جنت نہیں تھی. کیونکہ یہ سارے واقعات کسی اور جگہ ہو رہے تھے، اللہ کے عرش کے پاس جہاں مالک بیٹھ کر فیصلے صادر کر رہا تھا، اور یہ ساری مخلوق اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی اس کے دربار میں اللہ سے بات کر رہی تھی. یہ سارے معاملات ہو رہے تھے جہاں پہ. کیونکہ جب، اور اس کی دلیل خود قرآن میں ہے، اس کے بعد اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور اماں حوا کو بنایا تو کہا آپ اور آپ کی زوجہ اب جنت میں جا کر رہیں. اس سے پہلے وہ جنت میں نہیں تھے. اس سے پہلے وہ اللہ کے عرش کے پاس تھے، اللہ کے دربار میں تھے. ان کو جنت میں بھیجا گیا بعد میں. پھر وہ جنت میں جا کے رہنا شروع ہو گئے، اور وہ کہا گیا کہ آپ نے جنت میں رہنا ہے، اور لا تقربوا ھذا الشجر، اس شجرہ کے نزدیک آپ نے نہیں جانا. وہ بعد میں بات کریں گے کہ وہ شجر کی حقیقت کیا ہے، اور شیطان کس طرح جنت میں جا کر ان کو بہکانے میں کامیاب ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے. کیا شیطان جنت میں جا سکتا ہے؟ کیسے گیا شیطان جنت میں اگر اللہ کی مرضی نہیں تھی تو؟ اور پھر اس سارا مقصد کیا تھا اس کا؟ وہ شجرہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ گندم کا دانہ تو نہیں تھا. جنت میں کوئی گندم کا دانہ تو نہیں ہوگا ہوا تھا، نہ ہی جیسے عیسائی روایت ہے کہ سیب تھا کوئی جو انہوں نے کھا لیا. وہ کوئی ایسا شجر ممنوع تھا، کوئی ایسی چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا ان کو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، لیکن شیطان نے ان سے وہ کام کروایا. وہ ظاہر ہے کہ ایک بہانہ بنانا تھا دنیا کے کھیل کو شروع کرنے کے لیے. سب کچھ اللہ کی رضا اور مرضی سے ہو رہا تھا. تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا. انسان اس دنیا میں ایلین ہے. لوگ ایلینز کی آج بات کرتے ہیں کہ ایلینز ہیں یا نہیں. انسان ایلین ہے. ہم سب سے بڑے ایلین ہیں کیونکہ ہم اس دنیا میں تخلیق نہیں ہوئے، ہم آسمانوں میں بنے اور اللہ نے وہاں سے اتار کر ہمیں زمین پر بھیجا. یہ پس منظر بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو تقدیر سمجھانی ضروری ہے کہ تقدیر ہے کیا، اور اللہ نے کون سا اختیار بندہ مومن کو دیا ہے کہ وہ اس تقدیر کو دعا سے، جیسے سیدی نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے. اب اس کے بعد دنیا کا کھیل شروع ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدی رسول اللہ تک تمام انبیاء اور رسول آتے رہے. ہر نبی کے پاس جو تحفہ تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جز اور ایک تحفہ تھا. اس میں نور مصطفیٰ میں سے ہی ہر نبی کو ایک حصہ ملا تھا. کچھ کو کتابیں ملی اور اس کے ساتھ ان کو جب نور مصطفیٰ ملا تو اس کو الکتاب کہا گیا. ان کو ہم نے توریت بھی دی اور نور مصطفیٰ بھی دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل بھی دی اور نور مصطفیٰ بھی دیا. سب نبیوں کو نور مصطفیٰ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم.
اور سیدی رسول اللہ نے پھر یہی تحفے اپنی امت میں اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائے، اور ان کے صدقے پھر یہ ہمارے پاس اب پوری امت میں یہ تقسیم کیے گئے اور قیامت تک تقسیم ہوتے رہیں گے۔ اب جب دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک تقدیر بھی آتی ہے، وہ جو اللہ نے شروع میں ہر انسان کی ایک پوری کائنات کی ایک تقدیر لکھ دی تھی، اس میں ہر انسان کے ساتھ ایک تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے اب پیدا ہونا ہے اور اب اس نے مرنا ہے، اور یہ اس کا رزق ہے اور یہ اس کی زندگی ہے اور یہ اس کے معاملات ہیں، یہ سب کچھ اللہ پہلے لکھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور اس سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے جو سیدی رسول اللہ نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کو دعا بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ صرف اللہ پر قسم کھا لیتا ہے۔ سیدی نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے، وہ اللہ وہ کام کر کے رہتا ہے۔ تقدیر ایک انفائنائٹ سیٹ آف پاسبلٹیز ہے، ممکنات کا ایک لامتناہی سلسلہ۔ یعنی مثال آپ کو بہت آسان الفاظ میں بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت ایک نازک اور سینسٹیو اور حساس موضوع ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے راولپنڈی سے لاہور جانا ہے، اب اس کا اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ سڑک سے بھی جا سکتا ہے، موٹر وے سے، وہ جی ٹی روڈ سے بھی جا سکتا ہے، وہ بائی ایئر بھی جا سکتا ہے، وہ سائیکل پہ بھی جا سکتا ہے، موٹر سائیکل پہ بھی جا سکتا ہے۔ یہ ساری ممکنات ہیں، یہ ساری پاسبلٹیز ہیں، اور یہ اختیار اس انسان کے پاس ہے کہ وہ ان ممکنات میں سے جس مرضی پاسبلٹی کا انتخاب کر لے۔ یہ ساری تقدیریں ہیں اس کے سامنے۔ تقدیر کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، تقدیر ایک انفائنائٹ سیٹ آف پاسبلٹیز ہے، لامحدود ممکنات۔ ہر پاسبلٹی جو ہو سکتی ہے اللہ نے پہلے ہی یہ لکھ دیا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے جب راولپنڈی سے لاہور جانا ہے تو یہ اس کے سامنے ممکنات ہیں، وہ یا یہ رستہ اختیار کرے گا، یا یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ یا یہ، اور ہر راستے پر اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس کی ایک نئی تقدیر ہوگی۔ اگر وہ موٹر وے سے جاتا ہے تو اس کی تقدیر مختلف ہو جائے گی، مختلف لوگوں سے ملے گا، مختلف تجربات ہوں گے، اس کو زندگی کے ایک زاویے تبدیل ہوں گے، کچھ ایک نیا معاملہ ہوگا۔ اگر وہ جی ٹی روڈ سے جاتا ہے وہ نئے لوگوں سے ملے گا، ان لوگوں سے نہیں ملے گا جو اس نے موٹر وے پہ ملنا تھا۔ ایک تقدیر تبدیل ہو گئی یہاں پر، ایک ہوتا ہوا کام، ایک وہ جو کام کرنے جا رہا تھا اب اس کے سامنے انفائنائٹ پاسبلٹیز ہیں۔ جو تقدیر وہ اختیار کرے گا اللہ پہلے سے جانتا ہے، اس نے اللہ نے سب لکھی ہوئی ہیں، مگر اختیار اپنے بندے کو دے دی۔ یہی وہ اختیار ہے جو اللہ نے، وہی وہ امانت ہے، اپنا رائٹ ٹو چوز ہے جو اللہ نے اس بندے کو دے دیا ہے کہ تم فیصلہ کرو، یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، کس راستے سے جانا چاہتے ہو۔ اور اب اس سفر پہ چلنے کے لیے اللہ نے اس کو جو اوزار دیے ہیں، جو قلب دیا ہے، جو اس کو نفس، کسی کے پاس نفس امارہ ہے، کوئی نفس امارہ سے ہدایت لے رہا ہے، کوئی قلب سے لے رہا ہے، کوئی قلب منیب سے لے رہا ہے، کوئی قلب شہید سے لے رہا ہے، کسی کی عقل سلیم ہے، کسی کا قلب سلیم ہے۔ ہر انسان پھر اپنے مقام کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے فیصلہ کرنے کا۔ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اختیار رکھتا ہے فیصلہ کرنے کا، اور وہ پھر اپنی مرضی سے ایک تقدیر سلیکٹ کرتا ہے کہ میں نے اس راستے سے فلانی جگہ جانا ہے۔ اب اس نے وہ تقدیر چن لی، وہ اس تقدیر پر جیسی چلنا شروع کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مشکل آنے لگتی ہے، سڑک خراب ہو گئی، اس کی تباہی ہو گئی، حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت پریشانی آ گئی رستے میں، اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، مالک میں نے یہ تقدیر چن لی تھی اپنی، میں نے غلطی کر دی، کرم فرما دے، میری یہ تقدیر تبدیل کر دے، مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نکال دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دخل دیتا ہے، وہ جو اختیار اس نے پہلے آپ کو دیا ہوا تھا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کس راستے سے جانا ہے، آپ نے اختیار اپنا استعمال کیا، اپنی مرضی کی تقدیر پسند کر لی، لیکن آگے مشکل پڑی، آپ نے اب اللہ سے رجوع کیا، میرے مالک کرم فرما دے۔ مالک پھر دخل دیتا ہے یہاں پر، آپ کے لیے مشکل اور پریشانیاں ہٹاتا ہے آپ کے سامنے، وہ اس نے تقدیر تبدیل کر دی۔ یہ تقدیر تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب مسلمانوں نے کوئی فیصلہ کیا اور آگے مشکل اور پریشانی آئی
تو فوراً وہیں پر اللہ سے رجوع کیا اور میرے مالک کرم فرما دے. جنگ بدر کا موقع سیدی رسول اللہ نے خود ثابت کیا اپنی سنت مبارکہ. جنگ بدر کا موقع آتا ہے، سامنے 1000 کفار ہیں، ادھر سیدی رسول اللہ ہے. فیصلہ کر لیا ہے ہم نے مسلمانوں نے کہ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے تصادم کرنا ہے، ہم قافلے کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم تصادم کریں گے مشرکین کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ فیصلہ ہے، 313 مسلمان ہیں، وسائل نہیں ہیں. اب یہاں پر جب فیصلہ ہو چکا، ایک تقدیر کا فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دشمن سے ٹکرانا ہے، لیکن اب تقدیر سے پہلے دعا کا وقت ہے. سیدی رسول اللہ ساری رات دعا فرماتے ہیں اور آپ کے الفاظ دیکھیے کیا ہے. میرے مالک، آج یہ جماعت، جس کا مفہوم ہے کہ میرے مالک آج یہ چھوٹی سی جماعت آپ کی راہ میں کھڑی ہوئی ہے کفار سے مقابلہ کر. اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی پھر آپ کا نام قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں. جنگ بدر سے پہلے آپ کی جو دعا ہے ذرا نکال کے پڑھیں تو صحیح کہ میرے مالک اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو آپ کا نام مبارک لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ ہے وہ معاملہ کہ تقدیر تو پہلے فیصلہ کر لیا کہ اس تقدیر پہ، لیکن اب چونکہ مشکل آئی ہے، اللہ کی ضرورت ہے، آگے مشکلات ہیں، تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے میرے مالک آسانیاں فرما دینا، تقدیر کو تبدیل کر دے، جو مشکلات ہیں انہیں کم کر دے، مشکلات ختم کر دے، جو ہماری کمزوریاں ان پہ پردہ ڈال دے، دشمن کی کمزوریاں ابھار کے سامنے لے آ. پھر اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور پھر وہ واقعہ مشہور کہ اللہ قرآن میں ہی لکھتا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے صف در صف فرشتے نازل کرنا شروع کیے، ملائکہ کی فوجیں بھیجی جنہوں نے مسلمانوں کی جانب سے لڑ کر مشرکین کو شکست دی. یہ ہوتا ہے معاملہ کہ آپ تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے. اور جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو پھر وہ براہ راست دخل دیتا ہے. وہ تقدیر جو آپ نے سلیکٹ کی ہوتی ہے، جو آپ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس تقدیر پر چلوں گا، پھر اللہ اس میں دخل دے کر اس میں سے شر نکالتا ہے اور خیر داخل کرتا ہے. اور جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہوتا ہے، اس کے برعکس کام اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے خیال میں بڑی پلاننگ کر کے چلتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا اور میں ویسے کر دوں گا. جس طرح فرعون لگا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان سارے بنی اسرائیل کو میں دریا میں غرق کر دوں گا. اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوجیں تھیں، جب ان کے غریب مسکین لوگ ان کے ساتھ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو آگے دریا، پیچھے فرعون. تو فرعون نے کہا اب تو میں نے گھیر لیا ان کو. سارا واقعہ بھی قرآن میں لکھا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ چھڑی ماریں، دریا کھل گیا، اپنے ساتھیوں کو لے کے اندر چلے گئے. فرعون تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جو اس نے تقدیر فیصلہ کیا، جو اس نے مخالفت کا اور دشمنی کا جو فیصلہ کیا، جو اس نے تقدیر چنی ہے اپنے لیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کروں گا، اب وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ نے پھر دخل دیا وہاں پہ نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا بسم اللہ، فکر نہ کرو، ہم سنبھال لیں گے اس معاملے کو. اور اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دریا میں سے گزارا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا فکر نہ کرو، انی معکم اسمع وارا، شروع میں جو اللہ نے کہا تھا میں ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، فکر نہ کرو. فرعون کے معاملے میں نے چھوڑا نہیں آپ کو. یہی ہوا، پھر اللہ نے دخل دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، فرعون کو غرق کیا. فرعون نے جو تقدیر چنی تھی، جو سمجھ رہا تھا کہ جو اس کی تقدیر ہے، اللہ نے دخل دے کر اس کو روک کر اس کو وہاں ہلاک کر دیا. تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے دور میں آپ شام جانا چاہتے تھے. بیت المقدس شریف آزاد ہو چکا تھا، شام میں مسلمان فوجیں تھیں. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت خالد بن ولید، بڑے بڑے صحابہ شام میں تھے. حضرت عمر چاہتے تھے کہ شام کا ایک دورہ کیا جائے. آپ مدینے سے نکلے شام کے سفر کے لیے تو راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون پھیل گیا ہے، بیماری پھیل گئی ہے، پلیگ. اب سیدنا عمر وہاں پر رک گئے. بہت سارے صحابہ کی رائے تھی کہ آگے سفر کیا جائے یا نہ سفر کیا جائے. وہی بات، بہت سو کا مشورہ تھا کہ جو اللہ کی مرضی ہے آپ جائیں، اپنا کام کریں، جو ہونا ہے دیکھا جائے گا. تو سیدنا عمر نے فرمایا نہیں، میں آگے نہیں جاتا، میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں گا مدینے کی جانب. تو کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ میں اللہ کی ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی جانب جا رہا ہوں. اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنی حیرت انگیز حکمت سیدنا عمر نے یہاں تقدیر کے حوالے سے سمجھائی کہ اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی جانب جا رہا ہوں. جیسے بات آپ کو کہی تھی کہ
ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں اور وہ سب تقدیر ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ آپ اس میں سے کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور ہر راستے پہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کو پہلے معلوم ہے اور پہلے مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے، پہلے ہی تو معلوم ہے. اس لیے کہ آپ جو کر سکتے ہیں، جو پاسبلٹیز آپ کی ہیں، وہ اللہ کو پہلے معلوم ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اختیار بھی دیا ہے کہ ان پاسبلٹیز میں سے جس مرضی پاسبلٹی کو آپ چاہیں آپ چنیں، تاکہ آپ ذمہ دار ہوں. انسان اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار. اگر سبھی کچھ اللہ نے کرنا ہے پھر انسان کا حساب کتاب کیوں؟ یہ سوال صحابہ کرام نے بھی سیدی رسول اللہ سے کیا. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان یا شقی ہے، جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. اور اللہ کو معلوم ہے یہ بات. اس کا مفہوم کم و بیش اسی طرح صحابہ نے فرمایا سیدی پھر ہم عمل کیوں کریں جب اللہ کو سب معلوم ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اور ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، پھر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ہم عمل کس لیے کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس کا مفہوم ہے عمل کرو. جس نے جنت میں جانا ہے اللہ اس کو نیک کاموں کی توفیق دیتا جائے گا، اس کے لیے راستے بناتے جائے گا، اس کی تقدیر میں لکھتا جائے گا کہ وہ خیر کی جانب کام کرتا جائے. اور جس نے جہنم میں جانا ہوگا اللہ اس کو نیک کاموں کی توفیق نہیں دے گا، وہ برائیوں کی جانب دھکیلا جائے گا اور وہ گناہ اور برائیاں کرتا جائے گا حتیٰ کہ وہ جہنم میں جا کے پہنچ جائے. اقبال بابا نے بہت تفصیل سے جیسے کہا کہ قرآن اور سنت کی سب سے خوبصورت تشریح اردو زبان میں اگر کسی نے کی ہے تو بابا اقبال نے. تقدیر کے حوالے سے بابا اقبال نے کثرت سے کثیر باتیں کی، بہت سارے اشعار ان کے ہیں، لیکن ہم بہت ظاہر ہے سب کو تو نہیں، کچھ چند ایک اشعار کو لے کے آپ کو مفہوم واضح کرتے ہیں. وہ جو ایک سب سے مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ کو اس شعر کا مفہوم سمجھ آنے لگے گا. اسکول کالج میں تو ہم صرف بیت بازی کے مقابلے جیتنے کے لیے یا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے شعر یاد کرتے تھے، لیکن اب معرفت کی حقیقت کے ساتھ اس کو سمجھیے. خودی کو کر بلند اتنا، یعنی اب اپنی حقیقت کو حقیقت انسانیہ کو، اپنی معرفت کو اس مقام پر لے کر آؤ. سیدی رسول اللہ سے ایسا تعلق قائم کرو. اللہ تمہیں ایسے مقام پر لے کر آئے کہ تمہارا رب خود تم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری تقدیر کیا ہے. کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تو بندے سے خود پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو. وہ جو آپ دعا کرتے ہیں وہ آپ اللہ کو درخواست دے رہے ہیں، اپلیکیشن دے رہے ہیں نا، مالک میں یہ چاہتا ہوں، مالک کرم فرما دے. یہ ایک درجہ ہے. وہی سیدی نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اب دعا کریں تبدیل کروا لیں. یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے. اب سوچیں کہ کتنی بڑی طاقت آپ کو دی جا رہی ہے اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اپنے اللہ سے سیدی رسول اللہ کے صدقے دعا کر کے اپنی تقدیر تبدیل کروا سکتا ہے. لیکن بات یہاں رکی نہیں، اس سے اوپر بھی معاملہ ہے. اللہ نے تحفے اس سے زیادہ بھی دی ہیں. شکوہ تقدیر یزداں کیوں؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ اقبال بابا سوال کرتے ہیں. تم شکوہ کرتے ہو تقدیر یزداں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میری ایسی لکھی تھی، میرا نصیب ایسا تھا، میری تقدیر میں ایسا لکھا تھا. تو اقبال بابا اس پر اعتراض کرتے ہیں تم خود کیوں نہیں ہو اللہ کی تقدیر؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جو تقدیر کے پابند ہیں وہ کیڑے مکوڑے اور درخت اور چڑیاں اور پہاڑ ہیں. مومن تقدیر کا پابند نہیں ہے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. آج کل فتنوں کے دور میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ نجومیوں کے پاس اور ایسٹرولوجرز کے پاس اور ستارہ شناسوں کے پاس جا کے اپنی تقدیر کا حال جاننا چاہتے ہیں کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے اور آگے کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا. اقبال بابا نے بڑا خوبصورت شعر اس حوالے سے ایک مرد مومن کے مقام اور شان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ستارہ، جس کا شعر تو مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، اس کا مفہوم بتاتا ہوں کہ یہ جو ستارہ ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ کس طرح میرا نصیب بتا سکتے ہیں. ان ستاروں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ میری تقدیر اور میرا نصیب کیا ہے. ستارے تو خود کائنات کی تاریکی میں خوار و زبو و ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ستارے ہماری تقدیر کیسے بتا سکتے ہیں؟ اب خود سوچئے، وہ جو آپ کو ستت و ایام بتائے تھے کہ یہ ستارے تو عالم اجسام کی بالکل ایک سب سے نچلی تخلیق ہے.
اس سے اوپر جنات اور ملائکہ ہیں، اس سے اوپر اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس سے اوپر حقیقت انسانیہ ہے، اس کے اوپر حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ ستارے کیسے بتا سکتے ہیں کہ حقیقت انسانیہ کا وہ وجود جو اشرف المخلوقات ہے، جس کی تقدیر رب نے لکھی ہے اور جس کو اختیار دیا ہے رب نے کہ اپنی تقدیر اپنی مرضی سے تبدیل کروا لے، یہ ستارے اس کی خبر کیسے دیں گے؟ یہ ستارے صرف اس کی خبر دے سکتے ہیں جو جمادات و نباتات اور کیڑے اور مکوڑے کی حد تک اپنے آپ کو اسفل السافلین تک لے جائے۔ جو انسان اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لے، وہ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اسفل السافلین میں جو ذلیلوں کا ذلیل ہے، اس لیے کہ جو انسان اپنے عہد الست کو بھول جائے، سیدی رسول اللہ سے تعلق توڑ لے، پھر وہ ذلیلوں میں سے ذلیل ہے۔ تو جو اس مقام تک گر چکا ہو کہ کائنات کی پوری تخلیق میں اس سے زیادہ ذلیل اور اسفل السافلین کوئی نہ ہو، پھر وہ اس کی تقدیر پھر ستارے بتاتے پھریں گے کہ جو لکھا گیا ہے اس کے لیے وہ اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو جو اس کے لیے کائنات فیصلہ کرے گی وہ ادھر سے ادھر ہواؤں میں اڑتا پھرے گا۔ مرد مومن تو ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا نہیں۔ وہ خود تقدیر یزداں ہوتا ہے، اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ قسم کھا لیتا ہے اللہ پہ تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے۔ اس کو کوئی مشکل نظر آتی ہے اور اب سے اپنی مرضی کی دعا کر کے تبدیل کروا لیتا ہے۔ یہ اختیار ہے اس کا، یہ وہ خلیفۃ الرسول ہے، وہ اللہ کا نائب ہے اس دنیا میں، اللہ کی امانت رکھتا ہے اپنے پاس، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ حقیقت انسانیہ، یہ انسان کا مقام ہے احسن تقویم کا۔ کوئی انسان جب اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں آتا ہے تو پھر وہ اسفل السافلین پہ جائے، لیکن بندہ مومن کا یہ مقام تو نہیں ہے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اور یہاں پہ پھر بابا اقبال نے وہ کائنات کا ازلی ابدی راز دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سیدی رسول اللہ سے وفا تو کرو نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں لوح و قلم سے کیا مراد ہے۔ تم کائنات کی بادشاہی کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی کی تقدیر، اپنی اور اوروں کی تقدیر لکھ سکو۔ لوح و قلم تیرے ہیں، لکھو جو مرضی لکھنا چاہتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ سے وفاداری دو۔ شرط یہ ہے کہ حقیقت انسانیہ کو حقیقت محمدیہ میں گم کر دو۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ میں فنا کر دو۔ شرط یہ ہے کہ تم اشد حب للہ کی شرط پوری کرو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت سیدی رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم نفس امارہ کو قابو کر کے قلب شہید تک جاؤ، اور شرط یہ ہے کہ تم سیدی رسول اللہ کے نائب اور انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے مقام پر پہنچو، تاکہ تم اس قابل ہو کہ وہ درخواست پیش کر سکو اپنے مالک کو کہ مالک خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اللہ خود پوچھے چاہتے کیا، بول۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے آپ کرتے کیا ہے؟ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کا مفہوم جانتے ہیں؟ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ سیدی رسول اللہ اس ظاہری دنیا سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ سیدی رسول اللہ اس ظاہری دنیا سے، اب آپ کو ستۃ ایام کیونکہ واضح کر دی ہیں، اب آپ کو ایگزیکٹ سمجھ آئے گا کہ معراج پہ ہوا کیا تھا۔ سیدی رسول اللہ جب براق پر بیٹھ کے، پہلے تو بیت المقدس شریف تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء تشریف لائے، جماعت کی نماز ہوئی، اور پھر وہ گنبد الصخرہ جو ہے، وہ جو ڈوم جو بنا ہوا ہے جہاں چٹان ہے جس کے اوپر سے براق پرواز کر کے اوپر کی جانب اٹھے، اور وہاں پوری جدار براق بھی ہے، براق وال ہے بنی ہوئی پوری مسجد اقصی کی جانب، جس کے نیچے وہ یہودی روتے پھرتے ہیں اپنا ویلنگ وال جسے وہ کہتے ہیں، اصل میں وہ حضرت براق کی مبارک گھوڑے براق کی وہ دیوار جہاں پہ اترے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے چٹان سے اوپر گئے۔ براق پر بیٹھ کے سیدی رسول اللہ پہلے اس عالم اجسام سے باہر نکل گئے تھے، ورلڈ آف دا باڈیز سے، یعنی جو پوری کائنات تخلیق کی گئی تھی، سیدی رسول اللہ اس سے باہر نکل گئے تھے۔ سیدی رسول اللہ جب اس کائنات سے باہر نکلے، آپ سوچیں کہ یہ کس ڈائمنشن میں بات ہو رہی ہے۔
اس گیلیکسیز کا، اس پوری کائنات کا، اس کاسموس کا سائز آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ اربوں خربوں سال لائٹ ایئرز کے لگیں تب بھی یہ ختم نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا وجود ہے اور جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. انسان کی عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. لیکن یہ وہ ستۃ ایام میں ورلڈ آف دا باڈیز عالم اجسام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں تخلیق کیا تھا، اور تخلیق ہو رہا ہے ابھی. جو بابا اقبال نے کہا کہ ابھی بھی صدا آ رہی ہے دمادم کن فیکون کی، کن فیکون ابھی بھی چل رہا ہے، پوری کائنات میں تخلیق جاری ہے. تو سیدی رسول اللہ جب عالم اجسام سے گئے، اس کے بعد آپ عالم ملائکہ اور جنات کو بھی کراس کیا آپ نے. وہ دنیا جہاں جنات رہتے ہیں یا ملائکہ رہتے ہیں، سیدی رسول اللہ اس کو بھی کراس کر گئے. اس کے اوپر وہ ظاہر ہے وہ تقدیر والی، اس کو بھی ظاہر ہے براق پہ کراس کیا آپ نے. اس کے بعد سیدی رسول اللہ حقیقت انسانیہ سے گزرتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر مخلوق نہیں جا سکتی، جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ نہیں جا سکتی. جبھی جبریل رک گئے تھے یہاں پہ، فرمایا سیدی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. جبریل باہر رک گئے اس طرح اس مقام سے. سیدی رسول اللہ اس سے آگے تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے سب سے پہلے داخل ہو کر کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اکبر وللہ الحمد. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ التحیات میں آپ کیا پڑھتے. آپ نے التحیات، اللہ تعالیٰ کو جیسے آپ داخل ہوئے اللہ کے دربار میں، آپ نے اللہ کو گریٹ کیا. اللہ کے عرش پہ جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور السلامتی ان تمام اللہ کے بندوں پہ بھی ہو کہ جو سیدی رسول اللہ کی امت میں سے اس مقام تک پہنچیں گے. اور پھر وہ وہاں اللہ سے ان کا کلام اور تحفے اور بات چیت اور راز و نیاز کی باتیں بہت ساری، اور پھر واپسی کا سفر. اور واپسی کا سفر بھی اسی طرح وہاں سے ہوتے ہوئے، آسمانوں سے ہوتے ہوئے، آپ پورے نظام سے گزرتے ہوئے بالآخر آپ دنیا میں داخل ہوئے اور واپس تشریف لیا. اور یہ آپ نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ جب سیدی رسول اللہ واپس تشریف لائے اتنا لمبا سفر کر کے، تو بستر ابھی تک گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی. ہوا کیا تھا؟ سفر تو لمبا تھا، اس میں تو وقت لگا تھا. تو یہاں ایک ڈیفرنٹ ٹائم زون کیسے چل رہا تھا؟ دنیا میں چند سیکنڈ کی بات ہے، کنڈی ہلنا یا بستر کا گرم رہنا چند سیکنڈ کی بات ہوگی، چند منٹ کی بات ہوگی. لیکن یہ سارا سفر جو سیدی نے فرمایا ہے یہ چند منٹ کا تو نہیں ہے. اس میں اگر آپ جو گفتگو ہوئی ہو، بار بار مختلف آسمانوں پہ آپ گئے اور آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے کلام فرمایا اور انبیاء سے آپ نے کلام کیا اور انبیاء کی جماعت کروائی، یہ سب چند منٹ کا کام تو نہیں. حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے روح نکال لی تھی. جس طرح ایک گھڑی چل رہی ہو اور گھڑی میں سے آپ بیٹری نکال لیں تو جو وقت کو دکھا رہی ہوتی ہے وہی وقت دکھائے گی. جب آپ چاہے 1 سال کے بعد آپ اس پہ بیٹری لگائیں، اب وہ وہیں سے چلنا شروع کرے گی جہاں سے وہ 1 سال پہلے رکی تھی جب آپ نے اس کی بیٹری نکالی تھی. سیدی رسول اللہ کا ایک اسم مبارک ہے سیدنا روح القدس. روح القدس سیدی کا اسم مبارک ہے. مسجد نبوی میں جو سامنے روضہ پاک کے سامنے دیوار پہ سیدی رسول اللہ کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک نام آپ کا روح القدس بھی ہے. جو کائنات کی روح ہیں وہ سیدی ہیں. روح القدس آپ ہیں. بَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے روح القدس سے مدد کی. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس نازل ہوتی ہے. روح صرف روح کا ہے لیکن روح القدس مراد ہے. روح القدس نازل ہوتی ہے، اور روح القدس سیدی رسول اللہ کی حقیقت محمدیہ کی ایک شان کا نام ہے. تو جب روح القدس، اور یہی وہ روح ہے کہ جو پوری کائنات کی ہر مخلوق کو زندہ رکھتی ہے، اور جب یہ روح نکل گئی اس کائنات میں سے، یہ کائنات وہیں تھم گئی جیسے اس میں سے بیٹری نکل گئی. اور سیدی نے جتنا بھی طویل سفر کیا اور سارے معاملات کیے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائم زون میں، ایک ڈیفرنٹ کوانٹم فزکس کے فنامنا تھے. وہ فنامنا نہیں تھے وہاں پہ دنیا کا نظام چل رہا ہے یہاں پہ جس طرح، ڈیفرنٹ ٹائم زون تھا وہ. لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تب دنیا کا نظام وہیں سے چلنا شروع ہوا کہ روح القدس دنیا میں واپس آ گئے. اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سیدی کی سنت میں آپ وہی سفر دوبارہ کرتے ہیں روحانی طور پر. ظاہر ہے آپ براق پر بیٹھ کے تو نہیں جاتے، لیکن آپ اپنے گھر میں، مسجد میں سفر آپ وہی کرتے ہیں.
جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں تو آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنا روحانی سفر شروع کرتے ہیں، اور جب آپ اتحیات پر پہنچتے ہیں تو آپ اسی مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ سدرۃ المنتہا کا بیریئر کراس کر رہے ہوتے ہیں آپ، اور اس مقام پر جب آپ بیریئر کراس کر کے آگے جاتے ہیں تو وہی سیدی کی سنت میں پہلے آپ اللہ کو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر آپ سیدی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر جب التحیات ختم ہوتا ہے اور آپ کا واپسی کا سفر شروع ہونے لگتا ہے تو اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر سلام سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست پیش کرتے ہیں، واپس جانے سے پہلے، واپسی کے سفر سے پہلے آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے، مانگو کیا مانگتے ہیں، آپ چاہے جو مرضی دعا یہاں پر کریں، اور آپ دعا کرنے کے بعد اللہ کے آگے درخواست دینے کے بعد جب دنیا میں واپس لوٹتے ہیں تو آ کے پوری دنیا کو پہلے سلام کرتے ہیں، کیونکہ آپ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے آپ کی نماز کی روحانی حقیقت۔ تاریخ اسلام میں کتنے واقعات ہم نے پڑھے، ہمیں سمجھائے گئے، بتائے گئے کہ جب اللہ کے بندوں کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ نماز کی نیت باندھ لیتے تھے، اسی وجہ سے سلطان محمود غزنوی جب گھمسان کی لڑائیوں میں ہوتے اور جنگ مشکل ہونے لگتی تو گھوڑے سے اتر کے سیدھا سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں پڑے رہتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں نہ فرما دے، مدد کے لیے ملائکہ نہ بھیج دے، دشمن کی فوجیں ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ سب مسلمان تاریخ اسلام میں اس راز سے واقف تھے کہ جب آپ کوئی تقدیر پسند کرتے ہیں اپنے لیے اور کوئی مشکل آ جائے تو آپ اپنے رب سے دعا کر کے اس تقدیر کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے، کوئی اللہ سے نماز میں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، کوئی دربار نبوی پر حاضر ہو کے درخواست کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہوتا ہے کہ سیدی کے صدقے وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیتا ہے اور اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے۔ اب سوچیں یہ کتنا طاقتور ہتھیار اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومن بندے کو دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ذلت و خواری، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدی نے بہت افسوس سے فرمایا تھا، یہی فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت میں جب تم لوگ مبتلا ہو جاؤ گے، جب تم اپنی خودی بھول جاؤ گے، جب اپنی حقیقت اور ریالٹی سے واقف نہیں رہو گے، جب تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے احسن التقویم کے بجائے اسفل السافلین کی جانب جا پڑو گے، تو پھر تم تباہ و خوار و ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے اس دنیا میں۔ اقبال بابا نے یہی بات بندہ مومن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہی سفر ہے ایک بندہ مومن کی معرفت کا۔ ایک مرشد کامل سے جب وہ وابستہ ہوتا ہے تو مرشد کامل اس کو یہی سفر کرواتا ہے، اس کو اس کی حقیقت یاد کرواتا ہے۔ اقبال بابا بار بار کہتے ہیں اپنی خودی پہچان او غافل افغان، مجھے افغان نعت ایک انہوں نے نظم لکھی تھی، مقصد سارا یہ اپنی خودی پہچان، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں عقل میں آنے والی تو نہیں ہیں، وہ یہ بتایا آپ کو، جب قلب کی حقیقت آپ کو بتائی تھی کہ قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید ہوتا ہے۔ یہ قلب شہید وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ اس کو اتھارٹی اور اختیار اپنی امانت کا اتنا کچھ عطا فرما دیتا ہے کہ اس مومن کا قلب ہی اللہ کا عرش بن جاتا ہے، جہاں سے اللہ حکم فیصلے کرتا ہے، فیصلے صادر کرتا ہے، فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ سیدی نے فرمایا تھا کہ اس کی فراست سے بچوں کے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ نور بن جاتا ہے، اس کے پاؤں نور بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں نور بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے آگے نور ہوتا ہے، اس کے پیچھے نور ہوتا ہے، اس کے دائیں اور بائیں نور ہوتا ہے، اس کے پورا وجود نور ہوتا ہے۔ سیدی کی حدیث شریف ہے، بندہ مومن کی ایک شان ہے۔ وہ کون سا بندہ مومن ہے جس کا یہ مقام ہے، جس کا قلب اللہ کا عرش ہے، جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، جس سے رب خود پوچھتا، بلکہ وہ خود تقدیر یزداں ہوتا ہے، رب پوچھتا بھی نہیں اس سے، خود اس کے وجود کے ذریعے ہاتھ ہے مومن کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال بابا جو کہتے ہیں ہاتھ ہے مومن، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، قرآن میں لکھا ہوا ہے پورا۔ سیدی رسول اللہ نے جب مٹھی بھر اٹھا کے مٹی پھینکی کافروں کی طرف
تو اللہ نے کہا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ اس وقت ہاتھ بن گیا ہے سیدی کا. اللہ اون کر رہا ہے اس بات کو کہ وہ سیدی نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا. جب سیدی نے بیعت فرمائی، بیعت رضوان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تھا. اللہ نے اون کیا اسی طرح سید رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کو کہ یہ ہمارا ہاتھ ہے. یہ سیدی کے صدقے یہ تحفے اس امت کو ملے ہوئے ہیں. یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس پہ اور بات کریں گے، لیکن یہ اتنا بڑا تحفہ سیدی کے صدقے اس امت کو ملا ہوا ہے. اور یہ سفر آپ کے لیے بھی کھلا ہے. ہر نماز میں آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اسی درجے میں شامل فرما جس پہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین رہتے ہیں. جنت پہ راضی نہ ہو، جنت والوں کو طلب کریں. سیدی رسول اللہ کی صحبت اور قربت پر راضی ہوں، سیدی کو طلب کریں. سیدی تک پہنچنے کی دعا بھی کریں، سیدی تک پہنچنے کی کوشش بھی کریں. مرشد کامل بھی تلاش کریں جو آپ کو سیدی رسول اللہ تک لے کے جائیں. سیدی کو بھی درخواست دیں، شاید آپ پر کرم ہو جائے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. اور اتنا اعتماد اپنے رب پہ رکھیں، اتنا کانفیڈنس رکھیں اپنے رب کے اوپر کہ انشاءاللہ جب آپ اپنے رب کے آگے درخواست پیش کریں، یہ اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ وہ ریفیوز نہیں کرے گا. اللہ اپنے بندے سے اپنے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی سنے گا ہی نہیں، پھر اللہ اس کی نہیں سنے گا. اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کیوں نہیں سنے گا، پھر اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس بندے کی نہ سنے. وہ لاج رکھنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.